وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى احدکم الى فراشہ فلینفض فراشہ بداخلۃ ازارہ فانہ لا یدری ما خلفہ علیہ ثم یقول باسم ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمہما ارسلتہا فاحفظهما بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي رواية ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل باسمك متفق عليه وفي رواية فلينفض بسنفه ثوبه 3 مرات وإن سكت نفس فاغفر لها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے داخلی پہلو سے بستر جھاڑ لے۔ پہلے دور کے اندر نا جی لوگ ہمارے پنجاب کا بھی یہی روایت تھی اور پورے عالم کا یہ روایت ہے، دھوتی پہنتے تھے، پگڑی اور دھوتی ہمارے لباس کے اندر تھی۔ اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے تو مغربیت ہمارے اوپر غالب آتی جا رہی ہے، ہمارے لباس بھی اسی طرح ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے سارا رہن سہن بھی معاملہ۔ پہلے سادہ لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دھوتی شریف پہنی ہے، سلوار کو آپ نے پسند فرمایا ہے لیکن آپ نے پہنی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا نہ ہو آپ کے پاس جھاڑنے کے لیے تو اپنی تہبند کی دھوتی کے آخری حصے کو پکڑ کے اپنے بستر کو جھاڑ لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا خبر بستر پر کیا چیز پڑی ہے، کیونکہ اس وقت بستروں کو لپیٹا نہیں جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاں تو لپیٹ دیا جاتا ہے، عرب شریف کے اندر بستروں کو لپیٹا نہیں جاتا تھا، اسی طرح بستر لگے رہتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کہے یا رب تیرے نام پر اپنا پہلو رکھ رہا ہوں، اے اللہ تیرے نام پر میں بستر پر لیٹ رہا ہوں اور تیرے نام پر ہی اٹھاؤں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جب بستر پر لیٹائے تو اس کی توفیق سے وہ لٹائے بھی اور اس کو اٹھا بھی دے۔ لوگ بستر پر لیٹتے ہیں پھر اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت میں نے کئی مریضوں کے بیڈ سول دیکھا ہے، سو کے جسم پر ان کے زخم بن جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ تو ان کو سلا تو دیتا ہے لیکن اٹھاتا نہیں۔ آقا جی نے فرمایا تو سونے سے پہلے دعا کر یا اللہ تیرے نام سے ہی سو رہا ہوں اور تو ہی مجھے اٹھائے گا، تو نہیں اٹھانا ہے اور تیرے نام پر ہی میں سو رہا ہوں۔ پھر یا اللہ اگر آج میری جان تو قبض کر دے تو اس پر رحم فرمانا۔ یا اللہ اگر میرے یہ آخری سونا ہے، اس سونے کے بعد مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو تو یا اللہ میری روح پر رحم فرما دینا، کرم فرما دینا۔ میں قربان جاؤں یار، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، ہاں جی وہ کلمات کہہ رہے ہیں یہ یا اللہ میرے اوپر رحم فرمانا، جو خود رحمت بن کے آ رہا ہے یہ وہ فرما رہے ہیں۔ دراصل وہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں، ان کے اوپر تو 24 گھنٹے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں بابا، ان پر تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ان کے صدقے ساری کائنات پہ رحمتیں ہیں۔ تو وہ ہمیں سکھا رہے تھے، وہ بندہ مومن لیٹنے سے پہلے یہ دعا کیا کر یا اللہ تو ہی سلا رہا ہے، تیرے نام سے ہی سو رہا ہوں اور تو ہی اٹھائے گا، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا۔ یا اللہ اگر آج کی رات یہ سونا میرا آخری سونا ہو، پھر اٹھنا نصیب نہ ہو تو میری روح پر رحم فرما دینا۔ پھر فرمایا اگر واپسی بھیجے تو اسی حفاظت میں فرمانا جس سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یا اللہ جب اگر میری روح کو تو واپس بھیج دے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے نا، تو موت کو بندہ چھو کے واپس آتا ہے۔ تو آقا جی فرما رہے ہیں یا اللہ اگر میری روح کو تو واپس بھیج دے تو پھر یا اللہ اس سے حفاظت فرمانا جس سے مولا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی کن چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے؟ 2 چیزوں سے، ایک نفس، دوسرا شیطان۔ اللہ حضرت شیطان کے اوپر جتنا بولا گیا ہے بہت ہے، لیکن نفس کے اوپر نہیں اتنا بولا گیا۔ شیطان کے اوپر بہت زیادہ بولا گیا ہے لیکن نفس، باہر کے شیطان سے تو آپ جنگ کر لیں گے، اندر کے شیطان کو کیسے آپ قابو کریں گے؟ اندر کا شیطان سب سے خطرناک شیطان۔ وما ابرئ نفسی، یہ 13ویں پارے کی ابتدا ہو رہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ جو اندر کا شیطان ہے وہ اتنا خطرناک ہے، وہ کبھی نیکی کی دعوت دیتے ہی نہیں، وہ برائی کی طرف سوچے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر کا ابھی دیکھا نا رمضان شریف ابھی تازہ گزرا ہے اور ہم نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ باہر کا شیطان تو بند ہو چکا تھا لیکن اندر کا شیطان کھلا تھا۔
وہ شیطان آ کے ہم نے مسجدوں میں بند کروانا تھا، لیکن باوجود شب و روز رحمت کے اندر ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اندر کے شیطان نے مسجد میں نہیں آنے دی۔ پورے سال میں ایک نماز پڑھتے ہیں عید کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس مسلمانی پوری ہو گئی۔ نہ بابو، نہ 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 نہ، دو ٹوک آقا جی کا فرمان ہے، ایمان والے اور بے ایمان کے اندر فرق کرنے والی کا نام نماز ہے۔ آپ جہاں پر وقت ہو بس سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ صحرا ہے، وہ آسمان ہے، وہ زمین ہے، وہ جس خطے میں بھی آپ ہو، وقت ہو جائے بس سر جھکا دو۔ پھر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جائے۔ ہاں، سونے کے آداب کیا ہیں؟ داہنی کروٹ پر لیٹنا، یہ حضور کا طریقہ ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیٹے اور کہے بیسمک، یہاں تک مسلم اور بخاری کی روایت بالکل دونوں یہاں تک متفق ہیں۔ اور ایک روایت میں آگے کہ پھر اپنے کپڑے کے پہلو سے بستر 3 بار جھاڑے، بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کر کے سونا، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام۔ اور یوں کہے اگر تو میری جان قبض فرما لے تو اسے بخش دیجیو، یا اللہ اگر آج کی رات ہے نا تو مالک مجھے بخش دینا۔ اچھا جی، داہنی کروٹ پر لیٹے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے لیٹنا ہے تو پھر سیدھا لیٹیے، کچھ لمحوں کے لیے سیدھا لیٹیے، پھر بائیں کروٹ کی طرف۔ بائیں کروٹ پر اتنا زیادہ نہیں لیٹنا چاہیے، بائیں کروٹ پر جو زیادہ لیٹتے ہیں ان کو غفلت کی نیند آتی ہے، بائیں کروٹ پر لیٹنے سے غفلت کی نیند آتی ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنے سے نیند تو آتی ہے لیکن غفلت کی نیند نہیں آتی۔ آپ اندازہ کیجئے، کبھی آپ ارادہ کر لینا کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، تو آپ سیدھی سائڈ پہ سو جائیں، انشاءاللہ اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھول دے گا۔ بعض ایسے شہزادے ہوتے ہیں، ان کو آپ اٹھاتے رہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں اٹھتے، اور آپ نوٹ کیجئے گا وہ الٹی سائڈ پہ سوتے ہیں، یا بالکل چت سیٹ سوئے ہوئے ہوں گے، یا پھر الٹے سائڈ پہ سوئے۔ سیدھی سائڈ پہ سونا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ اور کیوں؟ اس طرف جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر پریشر آ جاتا ہے، الٹی سائڈ پہ سونے سے دل پہ پریشر آتا ہے، چھاتی پہ زور پڑتا ہے، اس کی وجہ سے دل جو ہے نا وہ غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اور اپنا دائیں جانب پر لیٹنے سے یہ حضور کا طریقہ بھی ہے، اور دل بھی بالکل عین برقرار۔ اور زیادہ تر جتنے افراد ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں وہ الٹی سائڈ پہ سوتے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا اس بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ آقا جی کی صرف سنتوں پر ہی آپ عمل کر لیجئے، قبلہ آپ ساری زندگی بیمار نہیں ہوں گے۔ ہم جس بھی بیماری کا شکار ہوئے ہیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے شکار ہوئے ہیں، حضور کی سنتوں میں ہزاروں جو ہے حکمتیں ہیں۔ ایک موٹی سی مثال دوں، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی جو ہے وہ اکثر آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ جو مسواک کرنے والے ساتھی ہیں، ایک تو ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اس وقت کانسٹیپیشن کا، قبض کا بہت زیادہ جو ہے وہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے دانت صاف نہیں رکھتے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد دانتوں کو صاف کرنا، ہاں جی، ہر نماز سے پہلے مسواک شریف کرنا، یہ حضور کی سنت مبارکہ، آپ کر کے دیکھ لیں۔ مولویوں کے معدے اتنے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہر وقت مسواک کیے رکھتے ہیں، جی، نماز سے پہلے مسواک کی، ان کے معدے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ بکرا بھی کھا گئے، گائے بھی کھا گئے، اونٹ بھی کھا گئے، مرغا بھی کھا گئے، ہر چیز دم مست کلندر، بھائی پانی بھی، چائے بھی، شربت بھی، بوتل بھی، ایک ہی ٹائم میں سارا کچھ اندر، پھر بھی ان کے معدے مضبوط ہیں۔ کیوں مضبوط ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا جی کی سنتوں کی برکت تو ہے نہیں۔ اوور لوڈنگ کی وجہ سے وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پیٹ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے، لیکن اس کا فائدہ ضرور، سنت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آقا جی کی کسی سنت پر عمل کریں آپ کو نقصان ہو، اللہ کی قسم نہیں ہوتا۔ کسی بھی سنت پر عمل کرنے والا نقصان کبھی نہیں اٹھائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔